پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ بیروت شہر اب میرے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ اکثر شام کی تفریحات کے لیے میں بیروت کی پر رونق سڑکوں پر نکل جاتا تھا۔ ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں سے واقفیت بھی ضروری تھی اور اس کے لیے مجھے اجازت دے دی گئی تھی، لیکن ایسی جگہوں پر میں صدف کو ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری روز و شب کی قربت کے سبب اس کے کردار میں کوئی لغزش پیدا ہو۔ اس شام بھی جب میں تیار ہو رہا تھا تو صدف میرے کمرے میں میرے پاس پہنچ گئی۔ کہاں کی تیاریاں ہیں علی؟ اس نے پوچھا۔ بس یوں ہی، سنا ہے آسمان بادلوں سے ڈکا ہوا ہے اور شاید بارش کی فواریں بھی پڑ رہی ہیں۔ ہاں، میں نے بھی سنا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ بارش کیسے ہوتی ہے۔ اب تو موسم بھی بھول گیا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ بھی جواباً ہنسنے لگی۔ میں بھی چلوں گی، صدف نے آہستہ سے کہا۔ کہاں؟ میں چونک پڑا۔ تمہارے ساتھ، اور کہاں؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے حیران نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کی کوئی باقاعدہ حیثیت ہو۔ میں نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتا رہوں گا، تو میں تمہاری شریک رہوں گی۔ آخر اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں صدف، میں تمہارے نام کے ساتھ کوئی غلط تہمت، کوئی الزام وابستہ نہیں کرنا چاہتا۔ الزام سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے سوال کیا۔ دیکھو صدف، میں نے کچھ ساتھیوں کی نظروں میں اپنے اور تمہارے سلسلے میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ خیالات مستحکم ہوں، میں نے کہا، اور صدف نے گردن جھکا لی۔ پھر وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ صدف افسردہ ہو گئی ہے، لیکن میں اس سلسلے میں اس کی پذیرائی نہیں کر سکتا تھا، خواہ وہ کتنی ہی افسردہ کیوں نہ ہو جائے۔ میں اس ماحول میں کوئی برائی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر نکل آیا۔ شام کی سرمئی دھندلاہٹوں میں ننھی ننھی بوندوں نے سرمستی پیدا کر دی تھی۔ سڑکوں پر رنگینیاں رقصاں تھیں۔ رنگین چھتریوں کے سائے میں موسم سے لطف اندوز ہونے والے مہوے خرام تھے۔ کاریں نہایت سست روی سے چل رہی تھی۔ میں بیروت سے کافی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ کئی بار اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں جا چکا تھا۔ تربیت کے دوران ہم پر صرف اپنا کام پورا کرنے کی پابندی تھی، باقی ہماری ذاتی مصروفیات پر کوئی قید نہیں تھی، اور یہ سب کچھ بھی اصول کے تحت تھا تاکہ ہم دوسروں سے کٹ کر پیچھے نہ رہ جائیں اور جدید ماحول سے خود کو ہم آہنگ رکھ سکیں۔ میں نے ہلکی ہلکی بارش میں نہ جانے کتنا سفر طے کیا، اور پھر جب دل بھر گیا تو جو پہلا ریستوران سامنے آیا اسی میں داخل ہو گیا۔ جدید طرز کا 2 منزلہ ریستوران جس کی نفاست و آرائش قابل دید تھی۔ میں اس سے قبل بھی ایک بار یہاں آ چکا تھا۔ اس دن فواد میرے ساتھ تھا۔ ہمارے عین سامنے ایک انتہائی حسین اور دراز قد عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ گندمی تھا اور آنکھیں گہری سبز، خد و خال سے مغربیت جھلکتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ 2 نسلوں کی آمیزش کا نتیجہ ہو۔ اس کے نزدیک ہی ایک اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ فواد کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے آہستہ سے میرا بازو دبایا اور بولا، سامنے دیکھ رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ میں نے جواب دیا۔ وہ بیروت کی کلو پترا ہے، فواد بولا۔ بیروت کے بیشتر نوجوان ہر اس جگہ بند سنور کر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں اس کے مل جانے کے امکانات ہوں۔ وجہ؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس وہ ان کی تقدیریں بدل دیتی ہے۔ ان کے پاس رہنے کو گھر اور پہننے کو لباس بھی نہ ہو، لیکن اگر فرحانہ ہاکنز کی نگاہ اتفاق ان پر ہو جائے تو چند ہی روز کے بعد وہ اعلیٰ درجے کی گاڑیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں، اور یہ گاڑیاں ان کی ملکیت ہوتی ہیں۔ فرحانہ ان کے ساتھ ہوتی ہے؟ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ انہیں بھول چکی ہوتی ہے۔ اس کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ ان نوجوانوں کے ساتھ چند ہفتے گزارنے کے بعد وہ ان سے اجنبی ہو جاتی ہے اور انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس وقت کوئی دوسرا نوجوان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ خوب، کیا وہ بہت دولت مند ہے؟ میں نے پوچھا۔ بے اندازہ دولت کی مالک ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی ہے۔ میرے نزدیک تو وہ قابل نفرت ہے، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، اور فواد ہنسنے لگا۔ صرف تمہارے لیے، ورنہ دوسرے لوگ تو اس سے گفتگو کرنے کو بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ فواد کی ہونٹوں پر مسکراہٹ بدستور تھی۔ فواد چھوڑو، مجھے اس کے تذکرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تمہاری خشک مزاجی کو محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ تلخیاں زندگی کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ کیوں؟ میرے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ سنگلاخ چٹانوں میں بھی کبھی کبھی انتہائی خوش نما پھول اگاتے ہیں۔
اور بڑے بلے لگتے ہیں۔ فواد بولا، ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن میری فطرت کچھ مختلف ہے فواد۔ میں نے زمانہ طالب علمی میں بھی کبھی ان حالات سے متاثر ہونے کی کوشش نہیں کی۔ یوں کہہ سکتے ہو کہ میرے اندر وہ جذبہ ہی موجود نہیں۔ بہرحال یہ غیر فطری بات ہے۔ فواد بولا، کیوں؟ میں نے اکتا کر سوال کیا۔ رزم اور بزم کے ساتھ ساتھ رہیں تو کسی ایک چیز سے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ انسان بعض اوقات یکسانیت کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتیں گم کر دیتا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، مگر ابھی تو میری عملی زندگی کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے۔ ویسے اگر کبھی یکسانیت سے اکتا گیا تو تمہاری شاگردی اختیار کر لوں گا، میں نے کہا، اور فواد ہنسنے لگا۔ آج صوبانہ میں داخل ہوا تو فواد کی باتیں یاد آ گئیں۔ نگاہ سامنے اٹھی تو فرانہ موجود تھی، اسی دوسری لڑکی کے ساتھ جو اس دن بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے طبیعت تقدر کا شکار ہو گئی، لیکن پھر میں خود کو اس سے بے تعلق کر کے ایک میز پر جا بیٹھا۔ کافی میزیں بھری ہوئی تھیں اور لوگ خوش گپیاں کر رہے تھے۔ ٹرالیاں گردش کر رہی تھیں، نکرئی کہہ کے کھنک رہے تھے۔ موسم نے لوگوں کو مسحور کر دیا تھا۔ فرانہ میرے ذہن سے نکل گئی اور میں جیب سے سگریٹ نکال کر جلانے لگا۔ پھر سگریٹ کے ایک کش نے مجھے سکون بخشا۔ میرے ذہن میں یادوں کی ہوائیں چلنے لگی اور پھر میں تصورات کے سہارے اپنے وطن کی آغوش میں پہنچ گیا، جہاں کی بارش کیا کیا حشر سامانیاں لاتی تھی۔ دفعتاً ایک آواز مجھے سرسوں کے لہلاتے کھیتوں سے واپس لے آئی۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ میں نے نظریں اٹھائیں اور فرانہ کی ساتھی لڑکی کو اپنے سامنے کھڑے پایا۔ اس کے احمری لبوں پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ خاتون فرانہ تمہیں اپنی میز پر طلب کرتی ہیں، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فرانہ کا نام سن کر میرے دل میں ایک کراہٹ جاگ اٹھی۔ فواد نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ میرے لیے انتہائی قابل نفرت تھا۔ میں نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ہونٹ سکوڑ کر بولا، کیوں؟ یہ سوال شاید لڑکی کے لیے غیر متوقع تھا۔ ایک لمحے تک وہ مجھے تعجب سے دیکھتی رہی، پھر بولی، بیروت میں اجنبی ہو؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن میں اس سوال کا مطلب بھی پوچھنا چاہوں گا۔ نوجوان کبھی ایسا سوال نہیں کرتے۔ خاتون فرانہ کی طلبی ان کے لیے ایک مسردہ و جاں فراں ہوتی ہے۔ اگر تم اجنبی ہو تو یوں جان لو کہ تمہاری واپسی تمہارے سنہرے مستقبل کا آغاز کر دے گی۔ اٹھو اور خاتون کے حکم کی بجا آوری کرو۔ سنو لڑکی، کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ اور مجھ سے باتیں کرو، لیکن میرے سامنے اس ملعونہ کا ذکر نہ کرو۔ خدا کے لیے اس کی شان میں گستاخی نہ کرو، تم مصیبتوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ لڑکی مستربانہ انداز میں بولی اور میں ہنسنے لگا۔ تمہیں اگر میری پیشکش پسند نہیں ہے تو تم جا سکتی ہو، میں نے کہا اور سگریٹ کے ٹوٹے سے دوسری سگریٹ سلگانے لگا۔ لڑکی چند لمحے میرے سامنے کھڑی رہی، پھر چلی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ بیروت کی کہانیاں میرے علم میں تھیں، لیکن میں ایسی قابل نفرت عورت کے نزدیک کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ابھی تک ویٹر میری میز پر نہیں آیا تھا، لیکن مجھے کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ میرے بائیں طرف لگے بڑے شیشے کے پار سڑک نظر آ رہی تھی۔ بارش اب کسی قدر تیز ہو گئی تھی اور سڑک پر چلنے والے پناہ گاہیں ڈھونڈنے لگے تھے۔ میں دلچسپی سے باہر کا منظر دیکھتا رہا۔ کیا پیش کروں جناب؟ ویٹر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بلیک کافی، میں نے بتایا اور ویٹر گردن جھکا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کافی کی کیف آگی خوشبو نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ انتہائی نفیس برتنوں کا سیٹ میرے سامنے رکھا ہوا تھا اور کافی کے پارٹ سے خوشگوار بھاپ اٹھ رہی تھی۔ بھیگے بھیگے موسم میں کافی کی خوشبو طبیعت میں سرور پیدا کر رہی تھی۔ میں نے کافی بنائی اور اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ فرانہ ذہن سے نکل گئی تھی اور میں کافی پیتا رہا۔ مان طبیعت میں گرانی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے دوسری پیالی بنائی اور اس کے تلخ گھونٹ بھرنے لگا۔ چند ہی گھونٹ پیے تھے کہ گھبراہٹ سی ہونے لگی اور میں نے پیالی میز پر رکھ دی۔ نہ جانے اچانک کیا ہو گیا تھا، بیٹھنا دو بر لگ رہا تھا، حالانکہ باہر بارش ہو رہی تھی۔ کیفیت ایسی تھی کہ ہوٹل میں ٹھہرا نہ گیا اور میں اٹھ کر دروازے پر پہنچا، اسے کھولا اور باہر نکل گیا۔ بارش میں بھیگتا ہوا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دو آدمی میرے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے تھاما۔ اس کے بعد کچھ یاد نہ رہا۔ غالباً بادل زور سے گرجے تھے۔ ہوش آ گیا۔ نگاہ دیوار پر لگے ہوئے کلاک پر پڑی۔ 12 بجے تھے۔ کھڑکی بند تھی لیکن بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی کڑک سنائی دے رہی تھی۔ سر باری باری سا تھا۔ میں نے آنکھیں بیچ کر زور سے سر کو جھٹکا دیا اور ذہن کچھ صاف ہو گیا۔ سامنے کوئی موجود تھا اور پھر میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ فرانہ تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرانہ نے مجھے اغوا کیا ہے۔ غالباً کافی میں کوئی نشہ آور چیز ملا دی گئی تھی اور اب میں اس کی قید میں تھا۔ مجھے اس سینہ زوری پر پہلے غصہ آیا، پھر ہنسی آ گئی۔
کیا اس طرح یہ عورت مجھ پر قابو پا سکتی ہے؟ میں نے سوچا اور ایک کرا کے ساتھ کروٹ لی۔ فرانہ مجھے چونک کر دیکھنے لگی اور پھر اس کے موٹے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو، اس نے کہا، جاگ گئے تم؟ غالباً صوبانہ میں نے کہا، ہاں تم نے میری دعوت ٹھکرا دی تھی شاید۔ کیوں؟ میرا خیال تھا کہ تمہاری خادمہ مجھ سے مذاق کر رہی ہے۔ میں اسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ اوہ کیا واقعی؟ اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک تھی۔ میں تو غلط فہمی کا شکار ہو گئی، سوری، خام خواہ تمہیں تکلیف دی۔ تکلیف تو تمہیں ہوئی ہوگی مجھے یہاں لانے کی۔ بالکل نہیں، میرے آدمی ایسے کام بآسانی کر لیتے ہیں۔ میرے ایک اشارے پر ویٹر نے تمہاری کافی میں ایک نشہ آور دوا ملا دی، اور جب تم نیم مدہوشی کے عالم میں باہر نکلے تو میرے 2 آدمی تمہیں اپنی کار میں بٹھا کر یہاں لے آئے۔ بتاؤ اس میں کیا تکلیف ہوئی مجھے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اپنے اور میرے لیے مشروب کے گلاس لائی اور ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے اسے کھڑکی کھول دینے کے لیے کہا، اور جب وہ گلاس تپائی پر رکھ کر کھڑکی کی طرف گئی تو میں نے لپک کر اپنا گلاس قریب رکھے ہوئے منی پلانٹ کے پیتل کے گملے میں خالی کر دیا۔ وہ آ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا گلاس منہ سے لگا لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے سرور میں آ کر پوچھا۔ شہباز زلفی، میں نے جواب دیا۔ لبنانی ہی ہو؟ ہاں، اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں۔ کہاں رہتے ہو؟ میں نے ایک علاقے کا نام بتا دیا۔ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، میری بدنصیبی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ آؤ کہیں باہر چلیں، بارش بند ہو چکی ہے۔ ہاں بارش بند ہو چکی ہے لیکن ہوا سرد ہے۔ بوڑھوں کے لیے ہم جوانوں کا یہ سرد ہوائیں کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ہم تھوڑی دیر گھومے پھریں گے۔ مجھے یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ ڈرائیونگ کر لو گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ ہم باہر نکلے تو اس خوبصورت اور شاید ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ ایک کشادہ حال میں کھلا تھا۔ وہاں چند آدمی بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ ٹیپ ریکارڈ پوری آواز سے چل رہا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ جس کمرے سے ہم آئے تھے وہ شاید ساؤنڈ پروف تھا۔ لیکن فرانہ کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ انہیں شاید اس کے باہر آنے کی توقع نہیں تھی۔ کسی نے دوڑ کر موسیقی بند کر دی۔ فرانہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر آواز دی، جوزف۔ ایک شخص جلدی سے اس کے پاس آ گیا۔ خاتون، اس نے سر جھکا کر کہا۔ چابی؟ فرانہ نے ہاتھ پھیلا دیا۔ اس نے کار کی چابی مانگی تھی۔ جوزف نے جلدی سے چابی اس کی طرف بڑھا دی۔ میں نے محسوس کیا سب لوگ اچنبے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ باہر ایک اعلیٰ درجے کی کار کھڑی تھی۔ میں نے اسٹیئرنگ سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ فرانہ میرے پاس آ بیٹھی۔ میں نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، مجھے راستہ بتاتی رہو۔ کار اس عظیم الشان عمارت سے باہر نکل آئی۔ دائیں سمت، فرانہ کی آواز ابھری۔ میں نے کار کا اسٹیئرنگ دائیں سمت کر دیا۔ ہوا بہت سرد تھی، سڑکیں بھیگی ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے سنسان ہو گئی تھی، ورنہ بیروت میں اس وقت رات نہیں ہوتی، دن کا سا سما رہتا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آگے چوراہے سے پھر داہنی طرف فرانہ کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ سرد ہوا اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ میں نے چوراہے سے کار داہنی طرف موڑ دی۔ دور سے گیلو تھیٹر کی روشنیاں نظر آئیں۔ یہ بہت بڑا تھیٹر تھا اور ٹھیک 2 بجے یہاں شو ختم ہوتا تھا۔ 2 بجنے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ میرا منصوبہ یہیں سے شروع ہوتا تھا۔ میں نے تھیٹر کے پاس کار روک دی۔ اترو، میں نے بڑی اپنائیت سے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ اوہ اچھا، اس نے جھومتے ہوئے کہا اور نیچے اتری۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں بھی اتروں گا، لیکن اس کے نیچے اترتے ہی میں نے کار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ تاہم زیادہ دور نہیں گیا اور تھیٹر کے دوسری طرف گھوم کر کار ایک گوشے میں کھڑی کر دی۔ میرے اندازے کے مطابق تھیٹر کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ لوگ باہر نکل رہے تھے۔ پارکنگ کی مخصوص جگہ پر کاروں کی روشنیاں جگمگانے لگی تھی اور سڑک کے عین درمیان میں فرانہ ہکا بکا کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے کچھ جملے نکل رہے تھے جو میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ کاروں کی روشنیاں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ لوگ نہ جانے کیا کیا کہنے لگے اس کے بارے میں۔ میں بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا نزدیک پہنچ گیا۔ فرانہ کے الفاظ بے ربط تھے۔ سردی کی وجہ سے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی اور لوگ کہکے لگا رہے تھے۔ پھر کسی نے اسے پہچان لیا۔ ارے یہ تو مادام فرانہ ہے۔ او خاتون فرانہ۔ ایک خوبصورت کار سے 2 بھاری بھرکم آدمی باہر نکلے۔ ان میں سے ایک نے جلدی سے اپنی برساتی فرانہ کے جسم پر ڈال دی اور پھر اس کی کلائی پکڑ کر کار کی طرف کھینچنے لگا۔ کہاں گیا وہ؟ میں اسے مزہ چکھا دوں گی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ بپھر کر کہنے لگی۔ میں اسے کچا چبا جاؤں گی۔ وہ شخص کسی نہ کسی طرح اسے کار تک لے گیا اور کار چل پڑی۔ میرا وہاں ٹھہرنا فضول تھا، چنانچہ میں نے ٹیکسی پکڑی اور اپنی رہائش گاہ پر چلا آیا۔ دوسرے دن ایک ٹیلی فون آیا اور مجھے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ بیروت اب میرے لیے اجنبی نہیں تھا اور میں اس کے گلی کوچوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، چنانچہ میں اس جگہ پہنچ گیا۔
कोई खास इज्तिमा था, नए नए चेहरे नजर आ रहे थे। फिर नाइमा बर्क मिल गई, मुझे देखकर मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। मेरा ख्याल है फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी है। कौन सी फहरिस्त? तुम्हें इस खुसूसी इज्तिमा के बारे में कुछ नहीं मालूम? अभी तक तो नहीं, मैंने जवाब दिया। गुड, आओ एक प्याली कॉफी पिएं। रात की बारिश से सर्दी खूब बढ़ गई है। उसने पेशकश की और मैंने कबूल कर ली। हम दोनों एक कमरे में जा बैठे और नाइमा के ऑर्डर देने पर एक मुलाजिम ने हमारे सामने कॉफी के बर्तन सजा दिए। कॉफी का घूंट लेते हुए नाइमा कहने लगी, किसी को मौका नहीं मिल सका होगा। दरअसल बाला ही बाला जो कुछ फैसले होते हैं उनके बारे में पहले से कुछ नहीं मालूम होता। बस इसी तरह फौरी मीटिंग्स होती हैं और लोगों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। बात कुछ और तफसील तलब है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई? नाइमा हंस पड़ी। प्लानिंग डिपार्टमेंट मसरूफ रहता है, सारे मसाइल उसके सामने होते हैं। ऊपर वाले उन पर सोच विचार करते हैं, उनकी निगाहें हर शख्स पर होती हैं और वो उसकी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए मुहिम का इंतखाब करते हैं। मिस्टर हातम आपका नाम भी ले रहे थे, गोया मेरे सुपुर्द भी कोई मुहिम की जा रही है। मेरा ख्याल है ये तो खुशी की बात है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नाइमा अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम किस किस्म की मुहिम पसंद करोगे अली? इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, मैंने जवाब दिया। नाइमा मुस्कुराने लगी, फिर बोली, और अगर काम तुम्हारी पसंद के मुताबिक ना हुआ तो? नहीं नाइमा, मुझे हर वो काम पसंद है जो तंजीम के मफाद में हो, खा उसकी नोयत कुछ भी हो। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। बाज़ औक़ात शदीद ज़हनी वर्जिश भी करनी होती है और इंसान बुरी तरह उलझ जाता है। उसे ये भी नहीं मालूम हो पाता कि तंजीम का मकसद क्या है और जो काम वो कर रहा है उसका मकसद क्या है। ऐसे औक़ात में शदीद उलझन होती है, यकीनन होती होगी। बहरहाल ये सब तंजीम के मफाद में है, इसलिए किसी को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुलूस काबिल रश्क है अली, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या जज्बात हैं। शुक्रिया नाइमा, वैसे यकीन करो मेरी अंदरूनी खुशियों का भी तुम तसव्वुर नहीं कर सकती। ये मेरी दरीना तलब थी, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद फवाद हमें तलाश करता हुआ आ गया। उसके होंठों से हंसी फूट रही थी। भाई अली, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, बहुत बुरी। खैरियत? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम सब तो खैरियत से हैं, लेकिन तुम्हारी खैरियत खतरे में है। इत्तफाक से मेरी मुलाकात राहील निज़ाम से हुई और मैंने मालूम कर लिया कि इस बार एक खतरनाक मुहिम तुम्हारे सुपुर्द की जा रही है, इंतहाई खतरनाक। फवाद फिर हंस पड़ा। यही बुरी खबर है मेरे लिए? नहीं, इसके अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन अभी मीटिंग शुरू होने में कुछ वक्त है, इसलिए कॉफी मैं भी पीऊंगा और मजे ले लेकर यह खबर सुनाऊंगा। फवाद की हंसी की वजह समझ में नहीं आ रही थी, तहम मैं सुकून से इंतजार करता रहा। फवाद ने शरारत आमेज निगाहों से हम दोनों को देखा। नाइमा ने उसके लिए भी कॉफी मंगवा ली। 2-3 घूंट पीने के बाद उसने कहा, दिलचस्प बात यह है कि इस मुहिम में तुम तन्हा हिस्सा लोगे, खुद ही इसके इंचार्ज भी होगे। क्या वाकई दिलचस्प बात है? इससे भी दिलचस्प बात यह है कि तुम्हें खातून फराना का एतमाद हासिल करना होगा। फवाद ने इंकशाफ किया और मैं उछल पड़ा। उसने कहका लगाया, लेकिन मैं वाकई परेशान हो गया था। फिर फवाद नाइमा को फराना के बारे में बताने लगा। मैंने उसे दरमियान में टोक दिया। एतमाद हासिल करने से तुम्हारी क्या मुराद है फवाद? मेरा ख्याल है तुम्हें उससे दोस्ती करनी होगी, गहरी दोस्ती, और शायद तवील अरसे तक उसके साथ रहना होगा। यकीन करो, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं मालूम। ओ, फवाद वाकई गड़बड़ हो गई। मुझे एतराफ है, मैंने कहा। फवाद संजीदा हो गया। क्यों, कोई खास बात है? हाँ यार, रात को उसके साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया है। मैंने पूरी तफसील उन दोनों को बता दी। फवाद और नाइमा की आंखें ताज्जुब से फैल गई थी। कुछ तवक्कुफ के बाद फवाद ने कहा, वाकई गड़बड़ हो गई, बड़ी पुरस्रार औरत है, पूरे बैरूत को खंगाल डालेगी। कार कहाँ छोड़ी थी तुमने? गैलू थिएटर के पास, मैंने जवाब दिया, और वो काफी हलक में उंडेल कर जल्दी से खड़ा हो गया। मैं अभी आया, मुमकिन है कुछ देर हो जाए। कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना एक जरूरी काम से गया हूँ। वो हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकल गया। हम देखते रह गए थे। नाइमा की आंखों में मुस्कुराहट थी। तुम साहिबे किरदार भी हो अली, हर लम्हा तुम्हारे बारे में एक नया इंकशाफ होता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद हमारा बुलावा आ गया। मैं और नाइमा साथ साथ चल पड़े।